الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے الجنت مارکیٹنگ اینڈ ٹریول کی طرف سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اس نشست کا مقصد آسان عمرہ کمیٹی کے ذریعے عمرے پہ کس طرح لوگ جاتے ہیں اس کی ترتیب سمجھانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک پلاٹ کے سسٹم کو بھی اٹیچ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ اس نشست کا آغاز باقاعدہ آغاز میں تلاوت قرآن سے کروں گا، اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا کہ آپ حاجی غلام اور بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ جی۔ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، ظہیر مقدر یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، صحیح مقدر۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، ماشاء اللہ الجنت مارکیٹنگ اینڈ ٹریولز کی طرف سے یہ نشست رکھی گئی ہے، جس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اب تک کی جو ہماری کاوشیں ہیں وہ مختصر آپ کے سامنے بتائی جائیں۔ کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت گلشن عائشہ پروجیکٹ ہے خورشید عالم صاحب کا، عالم ڈیولپر اینڈ بلڈر، ہم لوگ وہ اس وقت سیل کر رہے ہیں، اور اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ سبھی واقف ہیں، کراچی والے تقریباً واقف ہیں کہ یہ پروجیکٹ ایک نمبر پروجیکٹ ہے۔ اس کے بلڈر جو ہیں وہ بھی نامی گرامی ہیں، اچھے آدمی ہیں ہمارے اپنا خورشید عالم صاحب، اور یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں گورنمنٹ کے تمام اداروں کی NOCیاں اور اجازت نامے موجود ہیں، اور زمین کے اوپر کام ہو رہا ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 40 سال پہلے 30 سال پہلے زمین بکی تھی تو آج بھی وہاں پر وہ زمین ہی پڑی ہوئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ زمین آج بھی لوگ اگر جا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو وہاں باؤنڈری بھی نظر آئے گی، اندر سڑکیں بھی بنی ہوئی نظر آئیں گی، اور وہاں پر باقاعدہ پودے بھی لگے ہوئے نظر آئیں گے، اور پلاٹوں کے نمبر ڈیمارکیشن بھی نظر آئے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نمبر پروجیکٹ ہے، اور 99 سالہ لیز ہے یہ، جو آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو جہیز میں دے سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کے یہ کام آئے۔ تو الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم ایسے پروجیکٹ کو بیچ رہے ہیں کہ جس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے، نہ ہی پیسے ڈوبنے کی
کوئی بھی طرح کسی بھی طرح سے کوئی بھی اندیشہ ہے تو اس میں ابھی بلڈر نے محدود مدت کے لیے 3 لاکھ سے لے کے 7 لاکھ تک کا ڈسکاؤنٹ آفر نکالی ہوئی ہے محدود مدت کے لیے، اور یہ ہم نے تیار کرایا ہے شیڈول. تو یہ شیڈول جو ہے اس کے اندر اصل قیمت لکھی ہم نے کہ جیسے گلشن عائشہ فیز 1 کے اندر 80 گز کی جو قیمت ہے وہ اس وقت 12,20,000 ہے. ڈسکاؤنٹ اس کے اوپر 3,20,000 دیا جا رہا ہے. آفٹر ڈسکاؤنٹ جو قیمت بنے گی وہ 9 لاکھ بنے گی. یہ قیمت ہے. اب 9 لاکھ کے جو ہے وہ 5 سال کی آسان قسطیں ہوتی ہیں. 5 سال کی آسان قسط اس میں 7,000 روپے مہینہ 7,000 اونلی. کہ عام غریب آدمی بھی 7,000 روپے جمع کرائے مہینے میں تو وہ جا کے اپنے لیز پلاٹ کا مالک بن سکتا ہے. اسی طرح پھر 100 گز ہے تو وہ 15 لاکھ کا ہے. 4 لاکھ کا اس پہ ڈسکاؤنٹ ہے. ڈسکاؤنٹ کے بعد وہ 11 لاکھ کا ہے. 11 لاکھ کے 5 سال میں آپ کو ادائیگی کرنی ہے. وہ شیڈول یہ بنا ہوا ہے آسان طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم PDF بھی ڈال دیں گے واٹس ایپ پہ. اس کا مطلب اس سے پہلے جو شیڈول تھے وہ اس طرح کا تھا تو اس کے اندر جو تھا ابھی تک ڈسکاؤنٹ کے ساتھ نہیں تھا، اس طرح تھا. تو اس میں قیمت لکھی ہوئی تھی کہ بھئی یہ 12,20,000 کا ہے، یہ 15 کا ہے، یہ 19 لاکھ کا ہے. اب ہم نے اس کو جو ہے تھوڑا سمرائز کر دیا ہے، مطلب اس کو آسان کر دیا ہے کہ ڈسکاؤنٹ بھی شو ہو جائے اور اس کو ڈسکاؤنٹ کے بعد جو قیمت ہے اس کی قسطیں کس طرح بن رہی ہیں اور کس طرح آپ کو دینا ہے وہ ہم نے اس میں بنا دیا ہے. اس کے بعد گلشن عائشہ فیز 1 میں 120 گز کا جو پلاٹ ہے وہ 19 لاکھ کا ہے. 4 لاکھ کا اس میں ڈسکاؤنٹ ہے. ڈسکاؤنٹ کے بعد 15 لاکھ بچے. 15 لاکھ آپ کو 5 سال میں ہے. اس کے بعد ان کا ایک بہت اچھا چھوٹا سا پروجیکٹ ہے عائشہ گرین کے نام سے. عائشہ گرین میں 120 گز کا جو ہے وہ 22 لاکھ کا ہے، لیکن 4 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے تو ابھی 18 لاکھ کا ہے جو آپ کو 5 سال میں ادا کرنا ہے. اس کے بعد عائشہ بلاک ہے. ان کا یہ عائشہ بلاک وہ ہے جو کچھ عرصے پہلے بکا تھا اور اب اس میں تعمیرات بھی شروع ہو رہی ہیں. تو یہ 200 فٹ مین روڈ کے اوپر آ رہا ہے. بہت VIP لوکیشن ہے، بہت زبردست جگہ ہے یہ، اور آنے والے وقت میں بڑی قیمتی جگہ ہے. اس کا جو ہے 80 گز 29 لاکھ کا ہے، لیکن اس پہ 7 لاکھ روپے ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے اس ٹائم بلڈر، اور 22 لاکھ کا اس کی 22 لاکھ کی جو قسطیں ہیں وہ 3.5 سال میں آپ کو دینی ہے. اسی طرح 120 گز کا 44 لاکھ کا ہے، اس میں 4 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ ہے. 40 لاکھ آپ کو 3.5 سال میں ادا کر دیں. اس کے بعد 200 گز کی کیٹیگری ہے. 200 گز 60 لاکھ کا ہے، 5 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ ہے. 55 لاکھ روپے آپ کو 3.5 سال میں ادا کر دیں. تو اس طرح یہ گلشن عائشہ کا میں نے آپ کو پروجیکٹ بتایا جو کہ اچھا دیکھیں اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو عقل مند ہوگا، جو اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ جو آفر ہوتی ہے وہ ڈسکاؤنٹ آفر محدود وقت کے لیے ہوتی ہے. مارکیٹ میں سیل لگتی ہے نا تو مطلب جب آپ 2 ہفتے بعد جاتے ہو سیل ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ محدود مدت کے لیے یہ بلڈر نے اناؤنس کیا ہے. جو عقل مند ہوگا، سمجھدار ہوگا، اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا. 2 لاکھ 3 لاکھ سے لے کے 7 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ کو حاصل کر سکتا ہے. اچھا جی، ایک اور بھی بڑی زبردست خوشخبری ہے عالم بلڈر اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے کہ یہ جو 200 فٹ روڈ پہ ان کا پروجیکٹ آیا ہے اس میں ہی ان کے پاس جگہ موجود ہے. وہاں پر یہ عائشہ ولاس کے نام سے عائشہ ولاس 1 یونٹ بنگلوز لا رہا ہے 7 سال کی آسان قسطوں. یہ بڑی زبردست خبر ہے کیونکہ مطلب اس علاقے میں اگر کوئی مطلب ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے دے تو یہ اس وقت یعنی کہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ مشکل کام ہے، لیکن آنے والے وقت میں یہ اتنا زبردست کام ہو جائے گا کہ وہاں پر آپ کو یعنی کہ بہت پروقار سوسائٹی ملے گی، اس میں رہائش ملے گی. 200 فٹ روڈ یہ لنک روڈ ہے جو بحریہ کی طرف جا رہا ہے. اس روڈ کے اوپر ان کی سوسائٹی آ رہی ہے. تو اس کے لیے بھی آپ لوگ تیار ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ بلڈر جو ہے وہ جلد پری لانچنگ اس کی کریں گے اور پھر ہم لوگ اس کا جو بھی اس کا شیڈول آئے گا انشاءاللہ اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اچھا جی، اس میں مجھے میرے ایجنٹ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. میں بہت خوشی کے ساتھ یہ اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک جو تھے گلشن عائشہ پہ جو ہماری مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ 3% 4% کمیشن اپنے ایجنٹوں کو دے رہی تھے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش یہ ہے
کہ بھائی ہمیں نمک کے برابر مل جائے، اکثر حصہ جو ہے کمیشن کا وہ ایجنٹ کو مل جائے، کیونکہ ایجنٹ کی محنت ہوتی ہے، ایجنٹ جو ہے کلائنٹ کو لے کر آتا ہے، اس بعد میں بھی وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوتا ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ مطلب یہ کہ ایجنٹ کو جو ہے نا وہ زیادہ ملے اور اچھا ملے. تو مجھے خوشی ہے کہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ 5% ایجنٹ کو کمیشن دوں گا. مجھے تھوڑا بچے گا لیکن آپ کو زیادہ ملے گا. آپ اپنے ساتھ کسی کو جوائن کر لیں، اس کو آپ اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں، تھوڑی محنت کر لیں. دیکھیں ہر کوئی یہ کہہ دیتا ہے یار مارکیٹ ڈاؤن ہے، مارکیٹ سے لو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، چیزیں بک رہی ہیں. انار میں نے دیکھا اس دن ابھی 4 دن پہلے 1000 روپے کلو بک رہا. میں نے یار 300-400 تھا، کہہ رہے افغانستان کی گاڑیاں رک گئی ہیں، اور میں نے دیکھا 1000 روپے بھی لوگ خرید کے لے جا رہے ہیں. تو بھائی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ یار 1000 روپے ہو گیا. انگور 1000 روپے بکتے ہوئے دیکھا میں، جب اس سے پہلے گاڑیاں رکی تھی افغانستان کی تو انگور 1000 روپے کلو بکا ہے کراچی شہر میں. آپ سوچ سکتے تھے کہ انگور 1000 روپے بکے گا؟ بک رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں، انار بھی خرید رہے ہیں. تو بھائی ایسا نہیں ہے کہ پراپرٹی سلو ہے یا ڈاؤن ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ نکالے گا. آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے رزق حلال کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ عین عبادت ہے. گھر والوں کے لیے رزق حلال کمانا، جستجو کرنا عین عبادت ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں یہ سسٹم ہوگا بھائی کہ ہم پیسے ہاتھ کے ہاتھ دیں گے، ہم بیلنس نہیں رکھیں گے. ہم آپ کو ہاتھ کے ہاتھ دیں گے. اس کا یہ ہوگا کہ جیسے یہ شیڈول کے اندر مثال لے کے ہم نے لکھا کہ جی بکنگ 1 لاکھ روپے، ایلوکیشن اگلے مہینے 50,000 ہے، کنفرمیشن اگلے مہینے 50,000 ہے، الاٹمنٹ اگلے مہینے 50,000 ہے. یہ 4 مہینے میں کلائنٹ 2.5 لاکھ روپے ادا کرتا ہے. جب یہ 2.5 لاکھ روپے ادا ہو جائیں گے کمپنی کو، تو کمپنی کی طرف سے کمیشن آ جائے گا. کمیشن ہمارے پاس آئے گا، ہم آپ کو ہاتھ کے ہاتھ دیں گے. اچھا اب کوئی یہ بولتا ہے یار مجھے ہاتھ کے ہاتھ چاہیے بھائی، مجھے بہت ضرورت ہے، بچوں کی فیس بننی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو میرے بھائی کوئی مشکل نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کلائنٹ کا ذہن بنا لیں، 2.5 لاکھ روپے اس سے آپ یکمشت لے لیں. آپ 4 مہینے کا انتظار نہیں کریں. عموماً لوگ بینکوں میں 2-5 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، عمران بھائی ایسے ہی نا، تو آپ اس کو آفر دے دیں، بولے یار آپ یہ پیسے دے کے فارغ ہو جائیں. مطلب یہ کہ 50-50 دیں گے آپ، بہتر ہے آپ دے دیں یکمشت، ٹھیک ہے. اس میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یار دیکھو پڑھے ہوتے نا، پتہ چلا بہن آ گئی، اس کو ضرورت تھی، اب آپ نے اٹھا کے دے دیے بہن، ٹھیک ہے. اب آپ کو اگلے مہینے کی قسط کا مسئلہ بن گیا، 50,000 دینے تھے بہن لے گئے، یا خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور مجبوری آ جاتی ہے، تو آپ یہ ہے کہ یہ پیسے اگر پڑے کلائنٹ کے پاس تو بولیں بھائی آپ کمپنی کو دے دیں تاکہ آپ کی یہ رقم سیو ہو جائے، اس کے بعد آپ قسطیں شروع کیجیے گا. اس میں آپ کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو کمیشن مل جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب اس کو آپ اس طرح کوشش کریں. ورنہ اگر وہ کہتا ہے نہیں یار میں تو یہ اسی طرح دوں گا، تو دیکھیں پھر کمپنی نے ہم سے، ہیڈ آفس نے یہ بولا ہے کہ بھائی یہ پیمنٹ پوری ہوگی تو ہم آپ کو کمیشن دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یہ ان کی شرط پوری کرنی ہوگی کہ یہ 4 پیمنٹیں ہمیں دینی ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں کمیشن لینا ہے. نہیں ہے تو آپ 1 شاٹ میں لے لیں کلائنٹ سے. کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے یہاں تک؟ کیونکہ اس کے بعد ہم جو ہے وہ عمرہ کمیٹی کی طرف آ رہے ہیں مختصر. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں. کسی نے جیسے ہم نے یا پوچھ لیا 4 پیمنٹوں سے کر لی، تو آپ کتنے دن میں کمیشن ملے گا؟ 3 دن انشاءاللہ. ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خورشید عالم صاحب جو مطلب گلشن عائشہ کے آنر ہیں، کافی عرصے سے وہ بیچ رہے ہیں عائشہ. ابھی انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا. پہلے کوئی بھی جو خورشید صاحب کے پاس جاتا تھا وہ اس کو ڈیلرشپ دیتے تھے اور اپنے حساب سے اس سے طے کر لیتے تھے کہ اتنا کمیشن. ابھی یہ سب ختم کر دیا اور پچھلے جو دیے ہوئے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے. اب انہوں نے پورے کراچی کے لیے ایک نمائندہ بنایا ہے اپنا، اور وہ جو ہے ان کا مطلب مین ان کے ڈیلر ہیں ادران جیلانی صاحب. تو ادران جیلانی صاحب جو ہے اب ڈیلر بنائیں گے، فرینچائز دیں گے، جو بھی بزنس ہے ان کے تھرو ہوگا. خورشید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں ڈائریکٹ جو ہے کسی کو مال نہیں دوں گا. تو ایسا ہے. تو پچھلے جن کے بھی تھے وہ تقریباً ختم پہ آ رہے ہیں. انہوں نے جن کمپنیز کو دیا تھا ان سے بھی اینڈ ہو رہا ہے، کچھ کا ختم ہو چکا ہے. اب جو بھی نئی مطلب پیش رفت ہے وہ ادران جیلانی صاحب جو ان کے مین ڈیلر ہیں ان کے تھرو ہوگا انشاءاللہ.
अच्छा, आई साहब ने मुझसे ये कहा कि भाई हम पेमेंट कर देते हैं, तो कितने दिन में? तो 3 दिन में हमें हेड ऑफिस ने बोला है कि आप कमीशन दें। और किसी का अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में है कि हम लोग ट्रैवल का काम भी कर रहे हैं, और मैं तो काफ़ी सालों से ट्रैवल का काम कर रहा हूँ। और इसमें यह है कि हम जो है, अगर कोई हमारे पास आता है कि हमें अगले महीने उम्रे पे जाना है, तो हम उसको करंट पैकेज भी बना के दे देते हैं, और उसमें यह है कि मार्केट से 5, 10, 15 हज़ार रुपये कम नहीं देते, ठीक है ना। और एक हमारे यहाँ आसान उम्रा कमेटी चल रही है। आसान उम्रा कमेटी जो है, इसके ज़रिए लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 ग्रुप जो है वो बन चुके हैं, और 7वां ग्रुप अब बनने जा रहा है, ठीक है। और हर ग्रुप में 200 मेंबर हमारे साथ शामिल होते हैं। 30 माह की कमेटी है, 10,000 रुपये महीना हम ले रहे हैं, ठीक है। 10,000 रुपये महीना हम लेंगे, हर महीने कुरानदाजी होगी। कुरानदाजी में जिसकी भी पर्ची उठेगी, हम उसको 2 उम्रे करा देंगे, हम उसको 3 लाख रुपए में 2 उम्रे करा देंगे, ठीक है। हम आपसे 30 महीने में 10,000 के हिसाब से 3 लाख रुपए ले रहे हैं। इन 3 लाख के बदले में हम आपको उम्रे दे रहे हैं 3 लाख में 2। इस वक्त 15 दिन का जो कम से कम उम्रा है वो 2.25 लाख का है, कनेक्टिंग फ्लाइट के साथ। पूरी मार्केट है, आप कहीं भी पता करें, कोई भी नहीं बोलेगा कि जी 1.25 का हो रहा है या 2 का हो रहा है, ऊपर चला गया, ठीक है। और अब रजब शाबान आ रहा है, वैसे ही तो हम 3 लाख में आपको 2 उम्रे करा रहे हैं, मतलब एक उम्रा 1.5 लाख में हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसमें कंपनी हमसे ये कहती है कि कंपनी ये पैसा जो इजाफी रकम आ रही है कारोबार में लगा रही है, जो शरई तौर पे उन्होंने उलमा कराम से फतवा भी लिया, मुफ्ती साहिबान से भी मालूमात करके अपने वो कामों में इसको लगा के इसके नफ़े में से आपको जो है ये फ़ायदा दे रहे हैं, बेनिफिट कि भाई 3 लाख में आपको 2 उम्रे दे रहे हैं। मज़ीद ये है इसके अंदर बेनिफिट हमें कि कंपनी का सवाबदीदी इख्तियार है। अगर कंपनी मुनाफे में खड़ी है तो वो आपको 2 उम्रे आखिर में, जब 2.5 साल बाद कमेटी ख़त्म होगी, 2 उम्रे गिफ्ट देगी। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है ना। और आप सुभान अल्लाह बोलते हैं तो जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखिए कंपनी कितना मतलब आपको लौटा रही है, कितना लौटा रही है। और अभी तक जो पहला ग्रुप फारिग हुआ था उसके माशाल्लाह जनाब वाला आप बताएं, हो गया उसका गिफ्ट बन गया। उसमें अभी जो तरकीब चल रही है कि तकरीबन जो लोग उम्रे पे जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनको उम्रा दे दिया जाए। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ज़मीन भाई मैं थोड़ी इसकी वजाहत कर दूँ, कुछ और चीज़ें इंसान बातों में भूल जाता है कि देखिए आसान उम्रा कमेटी के अंदर है तो ये उम्रा कमेटी, लेकिन अगर कोई शख्स उसके साथ कोई शरई उज़्र है, वो चाहता है कि पहले मैं अपने फ़राइज़ से सुबुदोश हो जाऊँ फिर उम्रा कर लूँ, तो आसान उम्रा कमेटी उसको ये ऑप्शन देती है। अब वो कैसे देती है? देखिए हमारी हर महीने जैसे जमीन साहब ने फरमाया कुरानदाजी होती है, ये पिछले 4 साल से हम कर रहे हैं। कुरानदाजी में जब आपका नाम निकलेगा तो आपको 2 उम्रे दिए जाएंगे। अब आप कहते हैं कि जमीन भाई मेरी बेटी बिल्कुल शादी के लायक है, जवान है, मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इसको शादी से करवा के ये फ़र्ज से फारिग हो जाऊँ, तो फिर ऐसी सूरत में वो उम्रा जो आपको कंपनी दे रही है आप कंपनी को सेल करेंगे, वो 2 उम्रे आप कंपनी को सेल करेंगे। कंपनी आपसे 1 उम्रा 1.5 लाख के हिसाब से खरीदेगी। अब 2 उम्रे आपने सेल कर दिए, कंपनी इसके एवज में आपको 3 लाख रुपये दे देगी। इससे क्या होगा कि आपका काम भी हो जाएगा और कंपनी ने एक शरई तौर पे कोई नाजायज़ काम भी नहीं किया और एक शरई तरीके से पैसे की अदायगी हो गई। अब रही बात की बात कि अगर कंपनी आखिर में अच्छी पोजीशन में होगी, कारोबार में उसको अच्छा बेनिफिट होता है, तो वो आपको मज़ीद उम्र देने के लिए हो जाएगी। अगर लेकिन ये क्लाइंट इस पर कंपनी को कह नहीं सकता है कि आपने कहा था कि आगे भी 2 उम्र देंगे, ये सवाबदीद है। अगर कारोबार अच्छा हुआ, प्रॉफिट मोड पे हुए, तो कंपनी आपको 2 उम्रे मज़ीद दे सकती है। अगर आपके अच्छे कारोबार हुआ तो 2 उम्रे के मज़ीद आपके चांसेस हैं मिलने के, तो हो सकता है आखिर में आप उम्रा कर लें। अभी जब हमारा ग्रुप 1 क्लोज हुआ है, इसमें अक्सर लोगों ने उम्रे लिए और कुछ लोगों ने हमसे कहा था कि हमें आप उम्रे बेच के हमें पैसे दे दें, तो ये भी मामला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रुप 1 हमारा तकरीबन क्लोज हो चुका है और ग्रुप 2 दिसंबर में आखिरी महीना है, वो इंशाल्लाह ग्रुप 2
क्लोज हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह उसके बाद उम्रे की तरतीब होगी उनकी, और फिर उसके मामलात में अगर वो कोई नहीं, जनवरी का ऐलान हुआ है ना पासपोर्ट जमा करा। हाँ, उसमें ये है कि दिसंबर जो है वो हमारा आखिरी महीना है। बहुत से लोग कहते हैं कि 30वें महीने में कमेटी ख़त्म हो रही है तो 30वें महीने में मिलेगा। ये आम कमेटी नहीं है। आम कमेटी में क्या होता है कि जिस महीने जो आखिरी महीना होता है उस आखिरी महीने में चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हम चूँकि इस पैसों को कारोबार के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो 30वां महीना हम कारोबार में पैसे को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और जनवरी में हमने अपने ग्रुप के अंदर ये वॉइस डाली हुई है और पोस्ट लगाई हुई है कि जिनको उम्रे पे जाना है वो जनवरी में हमें पासपोर्ट की PDF दे देंगे। जनवरी में 10 तारीख तक हमने डेडलाइन रखी है कि 10 तारीख तक आप हमें पासपोर्ट दे दें, उसके बाद हम किसी का पासपोर्ट नहीं लेंगे, उसके बाद हम किसी का पासपोर्ट नहीं लेंगे। तो इंशाल्लाह 10 जनवरी की 10 तारीख तक हमारे पास पासपोर्ट्स आ जाएंगे। अब जब पासपोर्ट आ गए अब इनके ऊपर प्रोसेस शुरू हो जाएगा उम्रे का। वीज़े के काम होते हैं, टिकट्स हैं, होटलिंग है, इनकी बुकिंग होती है तो टाइम लगता है। अच्छा, हमारे पास 2-3 बंदे या 4 बंदे नहीं हैं, हमारे पास हमारे पास जो लिस्ट आई है तकरीबन 150 के करीब जो है ना वो उम्रे पे जाने वाले लोग हैं। तो 150 अफराद को प्रोसेस में लेकर आना, उनके वीज़े का इशू, होटलिंग करने में टाइम लगता है। तो जैसे वो इशू यानी कि वो उनकी बुकिंग्स हो जाएंगी फिर उनको हम फ्लाई करा देंगे। तो ये दिसंबर के जो हमारे। अच्छा, आप मज़ीद क्या कह रहे थे? अच्छा जी, ये मतलब ये तो ये सिलसिला आसान उम्रा कमेटी है। अब इसमें हमने एक मज़ीद पेशरफ्त की। वो पेशरफ्त ये हुई है कि मिसाल के तौर पर 10,000 वाली कमेटी के आप मेंबर हैं, हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि जनाब वाला आप प्लॉट के भी मालिक बन सकते हैं और आपको उम्रे भी मिल जाएंगे। आप बोलेंगे ये कैसे होगा? तो उसके लिए हमने मशवरा किया, इसके ऊपर मतलब थोड़ी सी मतलब रिसर्च की तो उसको मुमकिन बनाया। देखें ना, ये एक बहुत बड़ी बात है कि यार आप 10,000 की कमेटी से क्या क्या कर रहे हैं। आप देखें ज़रा, मतलब ये कंपनी आपको क्या क्या दे रही है। भाई हमने इसका ये बनाया कि मिसाल के तौर पर आप 10,000 के मेंबर हैं, कुरानदासी हुई, आपका नाम उठ गया, हम आपको ये बोलेंगे जनाबे वाला आप जो है वही जो आपको उम्रे मिल रहे हैं तरीका बताया, कंपनी को वापस दे दें और उनसे 3 लाख रुपए लें, ठीक है जी। 3 लाख रुपए लेके आप प्लॉट की मद में जमा कर दें, ठीक है। गुलशन आयशा फेज 1 और आयशा ग्रीन, ठीक है। इसके अंदर हमने वही शेड्यूल बना दिया जो अभी अपना डिस्काउंट ऑफर चल रही है, उसके हिसाब से हमने शेड्यूल बना दिया कि जनाब 80 गज का 12,20,000 का है, 3,20,000 इसमें डिस्काउंट चल रहा है, 9 लाख का ये प्लॉट हमें पड़ेगा। हमारी कमेटी उठ गई, 3 लाख रुपए कंपनी ने आपको दिए, 3 लाख रुपए आप बुकिंग अमाउंट में डाल देंगे। अब कितने बचे? 9 में से 3 निकाल दिए, 6 लाख। 6 लाख का आपको 5 साल का आपको मतलब ये है कि हमने बना के दे दिया। 7,000 रुपये महीना आप भरते रहे, छठे महीने में 10,000 की किस्त है, आखिर में डिमार्केशन की 40,000 है, कब्जा लेंगे 40,000। मुझे बताइए कितना आसान हो गया? आसान हो गया नहीं हो गया? अच्छा जी, अब ये आप ये पेमेंटें कर रहे हैं अगले 5 साल में, कमेटी ख़त्म हो जाएगी 2.5 साल में, ऐसा ही है ना। 30 महीने बाद कमेटी ख़त्म हो रही है। अब जितने लोग रह गए और कमेटी ने गिफ्ट वाले उम्रे देने, जो आपसे कहा सवाब दीदी इख्तियार है, अभी तक दे रहे हैं, आइंदा भी इरादा है देने का, तो उस वक्त आप 2 उम्रे हासिल कर सकते हैं। 2 उम्रे आपने हासिल कर लिए और ये आपकी किस्तें चल रही हैं, आप इसको किस्तों को पूरा कर लेंगे तो 80 गज का 120 गज का आपको प्लॉट के आप मालिक बन जाएंगे। तो ये आपके दोनों काम हो सकते हैं 10,000 की कमेटी। तो देख लें, आप फैसला कर लें कि मतलब ये है कि इसको भाई आप किस तरह इसमें अगर ये चाहें कि आखिर में मजीद आप उम्रे सेल करें, जो वो गिफ्ट आपको मिलेंगे, तो वो पेमेंट लेकर आप मजीद यहाँ पेमेंट करके आप क्या तकरीबन अच्छी खासी पेमेंट यहाँ हो जाएगी, यानी आप इस उम्रा कमेटी के जरिए एक ज़मीन के मालिक भी बन जाएंगे। आप 3 लाख रुपए आप फिर ले सकते हैं उम्रे सेल करके भी। अगर कंपनी आपको ऑफर देती है कि भाई गिफ्ट के बाद मजीद 2 उम्रे देने हैं, तो आप 2 उम्रे कंपनी से लेकर सेल करें और 3 लाख रुपए लेके आप यहाँ पेमेंट लगा दें, जो आपके बकाया जाते हैं उतना से 3 लाख रुपये। ये भी तरीका है। तो ये बहरहाल एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है, इसकी हम पोस्टें भी तैयार करते हैं, आपको भेजेंगे, आपके नंबर लगा लें, आप मतलब अपने अपने लोगों को बताएं। देखिए ये एक बहुत अच्छा काम हो रहा है कि आपको उम्रे भी मिल रहे हैं, आपको जायदाद भी मिल रही है और सब एक नंबर तरीके से हो रहा है। इसमें कोई मतलब हेरा फेरी, कोई चीटिंग फ्रॉड वाली बात नहीं है।
ٹھیک ہے. تو یہ آپ مطلب اپنے رشتہ داروں کو بتائیں, اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے مطلب اپنے جو دوست ہیں احباب ہیں ان کو بتائیں کہ بھئی اس طرح سے ہے, آپ دیکھ لو, میں نے تو کرا لیا, آپ بھی کرا لو. اب یہ حاجی صاحب بولیں گے بھائی کیا, یہ بات بولیں گے بھائی میں نے تو کمیٹی ڈالی, آپ بھی ڈال دو. ٹھیک ہے نا, یہ بول سکتے ہیں بھائی میں نے کمیٹی ڈالی, آپ بھی ڈال دو. تو یہ بات ہے. تو آپ کوشش کریں پہلے خود ممبر بن جائیں. آخری بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں کہ اس میں باہر ایک بورڈ لگا ہے جس میں لکھا ہے 5000 میں عمرہ کریں. ٹھیک ہے, تو 5000 میں عمرہ وہ بھی طریقہ یہی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو پرچی اٹھتی ہے وہ 10,000 والی اٹھتی ہے. اب مثال کے طور پر بھائی نے کہا کہ یار میں تو 5000 دے سکتا ہوں, تو ہم ان سے کہیں گے کہ یہ آپ کے دوست بیٹھے برابر میں, ان کو آپ اپنے ساتھ ملا لیں. 5000 یہ دے دیں, 5000 آپ دے دیں. دونوں کے کارڈ بھی ہم الگ بنا دیں گے. ہمارے پاس کارڈ بھی ہوتے ہیں کہ جو ہم مطلب یہ ہے کہ کارڈ بنتے ہیں ہمارے پاس آسان عمرہ کمیٹی کے. ٹھیک ہے, یہ کارڈ ہوتا ہے ممبرشپ کا. اس کے بعد یہ جو ہے آپ کے 30 مہینے کا اس میں یہ ریکارڈ ہوتا ہے. یہ 30 مہینے کا ریکارڈ ہوتا ہے. اس کو ہر مہینے بھرا جاتا ہے, آپ پیمنٹ دیتے ہیں, آنر جو ہے اس کے اوپر سائن کرتے ہیں اور پھر وہ کارڈ آپ کو واپس مل جاتا ہے. تو اس طرح سے مطلب یہ کہ سارا سسٹم ہے یہ. تو اب یہ کارڈ مطلب ایک 5000 والا کوئی ہے اس کو بن جائے گا, 5000 والا ہے اس کا بھی بن جائے گا. کمیٹی کا نمبر ایک ملے گا دونوں, یعنی کہ اگر 10 نمبر ان کو ملا ہے تو 10 نمبر ان کو ملے. اور کمیٹی جب قرآن اندازی اٹھے گی تو ان دونوں کو بولیں گے آپ اپنے پاسپورٹ دیتے آپ چلے جائیں. تو 5000 میں آپ نے عمرہ کر لیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ 1.5 لاکھ روپے کی کمیٹی آپ نے ڈالی, آپ نے عمرہ کر لیا. تو یہ سارا سلسلہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیک نیتی کے ساتھ کوشش کرنی ہے, اور اس میں کوشش یہ کرنی ہے ہمیں کہ ہماری پہلی نیت یہ ہو کہ یار ہمارے ذریعے سے جو غریب مسلمان ہیں بیچارے نہیں جا پاتے, سوچتے رہ جاتا ہے. میں ابھی ستمبر میں گروپ لے کر گیا 36 لوگوں کا, اس میں اکثریت جو تھے مطلب غریب لوگ تھے, لوئر کلاس کے تھے. کوئی سبزی والا تھا, کوئی ٹھیلے والا تھا, کوئی سوپ والے تھے, فروٹ والے تھے. وہ بیچارے رو رہے تھے وہاں جا کے, ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہے تھے کہ یار ہمیں ان لوگوں نے کہاں پہنچا دیا. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کبھی عمرہ کریں گے. میں تو 5-5 ہزار دیتا رہا, میں مطلب میں عمرے پہ آ گیا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک مطلب سعادت مل سکتی ہے, ایک اپرچونیٹی موجود ہے. تو آپ اپنے گھر پہ دیکھیں, اس کو ڈسکس کریں, بچے مل کے ڈالنے. بھائی 5000 کی کیا اوقات ہے. آج کل جو ایوریج ہے تنخواہ وغیرہ کے 70-80 ہزار روپے ہوتی ہیں عام طور پہ, اور جب سینئر ہو جاتے ہیں لاکھ سے اوپر چلے جاتے ہیں. تو مطلب اس میں سے 5000 نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کی فیس 12-12 ہزار روپے ایک بچے کی نکال رہے ہیں اس وقت. ایسا ہی ہے نا بھائی, ٹھیک ہے. اور اگر ہلکا اسکول ہے تو وہ بھی 8000 سے کم نہیں ہے. اس میں ایجوکیٹر بھی 8.5 یا 9 مجھے کسی نے بتایا اس کی فیس ہو گئی ہے ایجوکیٹر کی. اور اس سے اوپر والے پھر الگ ہیں, اور اس سے نیچے والے جو ہے کم سے کم بھی 5000 روپے فیس کھڑی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ خرچے بھی کرتے ہی ہیں. تو ہمیں ذہن بنانا ہے لوگوں کا کہ وہ بھائی پراپرٹی بھی نہیں. دیکھیں کراچی جیسے شہر میں جائیداد کا مالک ہونا ایک بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا, اور آنے والے وقت میں اور مشکل سے مشکل ہو جائے گا. آج سے 10 سال پہلے جائیداد خریدنا مشکل نہیں تھا, 20 سال پہلے مشکل نہیں تھا. اب جتنا وقت گزر رہا ہے, کیونکہ اب یعنی کہ جو چیزیں ہم نے اپنے زندگی میں دیکھی کہ یار یہ مکان لیاقت آباد میں 5 لاکھ کا ڈبل اسٹوری بک رہا ہے, آج وہ 1 کروڑ سے اوپر ہے. ہمارے سامنے کی بات ہے. تو یہ سب دیکھتے دیکھتے ہو گیا. ٹھیک ہے, جو چیز ہزاروں کی تھی وہ لاکھوں کی ہو گئی تھی, اور جو لاکھوں کی تھی, میں نے آج ایک کو پرانے اخبار کا اشتہار دیکھا جی صاحب کسی نے چلایا تھا, فورڈ گاڑی جو تھا وہ جنرل والوں کی تھی, ان کا اشتہار تھا 4600 روپے کی کار خریدا. 4600 روپے کی کار خریدا. اب وہ پتہ نہیں کس, اس کا کوئی سنون تو نہیں تھا, اخبار کا تراشا تھا وہ. تو وہ ہوگا بھائی مطلب یہ کہ نہیں اور بھی پرانی ہوگی. 4600 روپے کی کار مل رہی ہے آج, آپ کار دیکھیں کہاں کھڑا. تو یہ ہے, تو وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں آگے جاتی ہیں. آج یہ جائیداد ایک مثال ہے, اگر 9 لاکھ کی ہے تو یہ 9 لاکھ کی تھوڑی رہے گی, یہ تو آگے جائے گی. اور جب مکان بن جائیں گے تو یہ 20 لاکھ والا جو ہے 50 لاکھ پہ جائے گا, اور پھر کروڑوں میں چلا جائے گا. آج ہمیں جنگل لگتا ہے, کل کو کورنگی بھی جنگل تھا, اورنگی ٹاؤن بھی جنگل تھا, لانڈی بھی جنگل تھا. اسکیم 33 بھی ہمارے سامنے ہی آباد ہوا ہے. ہم نے دیکھا ہے گلستان جوہر کو آباد ہوتے ہوئے, آج کروڑوں کی ہے وہاں پہ. آج پلاٹ 1.5 کروڑ سے وہاں کم نہیں ہے. تو یہ سب وقت کی بات ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو عقل مند ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں وقت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے, اور مستقبل کے لیے ہمیں ابھی سے پلاننگ کرنی چاہیے. اگر آج کوئی 20 سال کا ہے تو وہ اپنے مستقبل کی پلاننگ کر لے.
کل کو اس کی ایجوکیشن پوری ہوگی اور جاب پہ لگے گا, اس کی شادی ہوگی, بچے ہوں گے, بچے بڑے ہوں گے, تو پھر مطلب ظاہر سی بات ہے گھر چاہیے, سب کچھ چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اس میں چھوٹی سی بڑی بات یہ ہے کہ یہ زمین دے رہے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ زیادہ بک رہے ہیں اپارٹمنٹ, نہ چھت اپنی نہ زمین اپنی. یہ تو زمین مل رہی ہے, اس میں تو آپ اپنے گھر کو بڑھا بھی سکتے ہیں, انہینس کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بات میں بتا دوں کہ ہم لوگ گوٹ آباد نہیں بیچتے, نہ ڈی سی لیز بیچتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم سے کوئی کہہ سکتا ہے یار یہ آپ نے اتنے 9 لاکھ کا آپ دے رہے ہیں, وہاں پر یہاں پر فلاں گوٹ میں جو ہے وہ 5 لاکھ کا مل رہا ہے, تو وہ گوٹ ہے, وہ گوٹ ہے. مطلب وہ گوٹ پہ ہم کام نہیں کرتے, اس میں گھپلے بھی ہوتے ہیں. بعض گوٹ جو ہے وہ صحیح ابھی یعنی کہ کافی سالوں سے گوٹ کی رجسٹریشن بند ہے, لیکن اس کے بعد بھی گوٹوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے جعلی طریقے سے. تو ہم گوٹوں میں نہیں جاتے, ہم 99 سالہ لیز پہ ہی کام کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ پروجیکٹ ہمارے مزید جو ہے فلیٹ سائٹ وہ آنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے پھر اپنے ایجنٹوں کو جمع کریں گے اور انشاءاللہ پھر ہم بتائیں گے کہ بھائی یہ فلیٹ سائٹ آ گئی ہے, اس پہ ہم فلیٹ اور شاپس جو ہے ہم وہ بکنگ کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس فی الحال جو ہے حاضر میں گلشن عائشہ ہے, جس کے بارے میں ہم نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے اور ہمارے رزق حلال میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. میں درخواست کروں گا حاجی غلام نبی صاحب سے کہ وہ دعا فرمائیں. تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین اور اس کے ذریعے سے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین یا رب العالمین دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. یا رب العالمین یا رب العالمین اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزگار ملے, بے روزگاری خاتمہ ہو. یا ہم سب کو اس کے ذریعے عمرہ کرنے کی سعادت نصیب کرے, بلکہ حج کی سعادت نصیب کرے. یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام یا ذی القوۃ المتین. جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہوئے یہ سب نیک نیتی کے ساتھ رزق حلال کی جستجو لے کر یا اللہ یہاں پر جمع ہوئے. یا اللہ ان کی نیک نیتی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام ایمانداری کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام. یا اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا, شریروں کے شر سے بچا, بری نظر سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ ہماری جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا مولا تجھے پتہ ہے, یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ نافلہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. اور یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ہر مسلمان کو بلکہ دعا ہے کہ یا مولا کہ مرنے سے پہلے کم از کم ایک دفعہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما. رہیں ان کے جلوے, بسیں ان کے جلوے, میرا دل بنے یادگار مدینہ. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصر مجبور کی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق و نور سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.